میں نے کتاب لی اور نگل گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ، اس کا 10 باب 8 سے 11 آیت مقدسہ۔ اس وقت میں یوحنا نے جو آواز آسمان سے سنی تھی، اس نے دوبارہ مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جا اور وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے، جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر اس سے کہا کہ یہ چھوٹی سی کتاب مجھ کو دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے اور اسے کھا جا، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ تب میں نے اس چھوٹی سی کتاب کو اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، اور جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ ضرور ہے کہ تو پھر بہت سی امتوں اور قوموں اور زبانوں اور بہت بادشاہوں کے بارے میں نبوت کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ تیرا قول میرے منہ میں شیریں ہے، میں تیری شہادتوں کی راہ سے اس قدر خوش ہوں جس قدر کے ہر طرح کی دولت سے۔ تیری شہادتیں میری خوشی کا باعث، تیرا قول میری اصطلاح کا۔ جماعتی جواب۔ تیرا قول میرے منہ میں شیریں ہے، میرے لیے تیرے منہ کی شریعت سونے اور چاندی کے ہزارہ سکوں سے بھی افضل ہے۔ تیرا قول میرے حق میں کیا ہی شیریں ہے، میرے منہ میں شہادت سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جماعتی جواب۔ تیرا قول میرے منہ میں شیریں ہے، تیری شہادتیں میری ابدی میراث کیوں نہ کہ وہ میرے دل کی خوشی ہے۔ میں اپنا منہ کھولتا اور آ بھرتا ہوں کیوں نہ کہ تیرے احکام کا مجھے اشتیاق ہے۔ جماعتی جواب۔ تیرا قول میرے منہ میں شیریں ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 45ویں آیت سے 48ویں آیت تک۔ تم نے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھوپ بنا دیا ہے۔ ایک دن یسوع ہیکل میں داخل ہو کر خرید و فروخت کرنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھوپ بنا دیا ہے۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، اور سردار کاہن اور فقی اور قوم کے سردار اس کوشش میں تھے کہ اس کو ہلاک کریں، لیکن ایسا کرنے کا موقع نہ پاتے تھے کیونکہ سب لوگ اس کی باتیں سن کر محو ہو جاتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔